وصديقنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الآكلة إلى قصعتها. فقال قائل: من قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. فقال قائل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، وفي رواية وكراهية للقتال. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات انتہائی محبت اور خلوص سے بابا سے بلند درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آج رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے اور تمام عالم اسلام میں مسلمانان عالم اپنی اپنی استطاعت اور توفیق کے مطابق روزہ بھی رکھ رہے ہیں، رات کو تراویح بھی پڑھ رہے ہیں. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی صحیح طور پر قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. گزشتہ جمعہ میں استقبال رمضان کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کی گئی تھیں کہ رمضان کا استقبال کیسے کیا جائے اور رمضان کو قیمتی کیسے بنایا جائے کہ ہمارا نام رمضان کی آخری تاریخ کو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری غفلت کی وجہ سے ہم محرومی کا شکار ہو کر بدبختی کا شکار نہ ہو جائیں. اس سے بہت ڈرنا بھی چاہیے، فکر مند بھی ہونا چاہیے اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان ایسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے کہ انسان یہ سمجھے کہ یہ میری زندگی کا شاید آخری رمضان، دوبارہ پتہ نہیں ملنا ہے یا کہ نہیں ملنا. اور خوش نصیب ہیں جو رمضان کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بناتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے میں لگاتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہیں. اللہ کی قسم پھر ان کی ساری زندگی رمضان جیسی گزرتی ہے جو رمضان کو قیمتی بناتی ہے، جو رمضان کو صحیح طور پر اس کی قدر کر کے گزارتے ہیں، رب سے ڈرتے ہوئے گزارتے ہیں.
اور یہ بات میں نہیں کہتا، یہ غنیت الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی کہ جس نے رمضان کو قیمتی بنا لیا، رمضان کو ویسا گزارا جیسا کہ اس کا حق ہے، ایمان کے ساتھ، فکر مندی کے ساتھ، تو اللہ بقیہ سال بھی اس کا ویسے ہی گزارتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ رمضان غفلت میں نہ گزرے، تو خوش نصیب ہوتے ہیں ایسے۔ اور جس کی زندگی رمضان جیسی گزرتی ہے نا، تو اس کی موت عید جیسی آتی ہے، اس کی موت بھی ایسی ہوتی ہے جیسے عید ہے۔ اور جس کی زندگی رمضان جیسی نہ ہو تو اس کی موت پھر کیسی ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو میرے دوستو، رمضان کا یہ پہلا جمعہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شروع کیا ہوا تھا، اور گزشتہ جمعہ ہم نے رمضان کے حوالے سے روزے کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے کچھ احادیث آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ تو آج اپنے اس ٹوٹے ہوئے سلسلے کو دوبارہ سے شروع کرتے ہیں، اور اس سلسلے کو شروع کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ شاید کہ اللہ رمضان کی برکت سے اس مبارک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کو جہاں چھوڑا تھا وہاں سے شروع کریں، اور اللہ ہمیں رمضان میں ہی اس بقیہ جو تھوڑا سا رہ گئے اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے فتح مکہ کو پڑھ لیا تھا، اور فتح مکہ بھی رمضان میں ہوئی تھی، اور رمضان کا مہینہ اپنے اندر بہت سے تاریخی واقعات کو سمیٹے ہوئے، حضرت فاطمہ کی ولادت رمضان میں، فتح مکہ رمضان میں، غزوہ بدر رمضان میں، شہادت علی رمضان میں، اور خود رمضان کی اہمیت اس سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ تمام آسمانی علم رمضان کے مہینے میں آیا ہے۔ قرآن تو آیا نا رمضان میں، یہ تو سب جانتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یکم رمضان کو اللہ نے تورات کو نازل کیا، 7 رمضان کو اللہ نے زبور کو نازل کیا حضرت داؤد پہ، اور 14 رمضان کو تورات کو نازل کیا حضرت موسیٰ پہ، اور 21 رمضان کو یہ قرآن نازل ہوا میرے اور آپ کے نبی پہ۔ تو سارا آسمانی علم بھی کس مہینے میں؟ رمضان میں۔ مجھے بات سمجھ آ رہی؟ سارا آسمانی علم کس مہینے میں؟ رمضان کے مہینے میں۔ غزوہ بدر رمضان میں، فتح مکہ، حضرت عائشہ کی وفات بھی رمضان میں، حضرت فاطمہ کی ولادت بھی رمضان میں، حضرت علی کی شہادت بھی۔ تو رمضان خود ایک بہت تاریخی مہینہ ہے، واحد مہینہ ہے جس کا نام خود اللہ نے رکھا ہے، جس کا نام خود اللہ نے، کیونکہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، شہر رمضان، اللہ کے منہ سے یہ جملہ نکلا، اللہ جسم سے پاک ہے۔ تو غزوہ حنین فتح مکہ کے فوراً بعد ہوئے، ہجرت کا 8واں سال ہم پڑھ رہے تھے، بیان کر رہے تھے۔ ہم نے ولادت سے جو سلسلہ شروع کیا تھا، 2-2.5 سال کے عرصے میں ولادت سے سلسلہ چلتے 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 اب کہاں پہنچ گیا تھا؟ ہجرت کے۔ میں مختصر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا خاکہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ سابقہ کچھ علم تازہ ہو جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے 571 عیسوی میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی ہے 610 عیسوی میں۔ نبوت کب ملی ہے؟ 610 عیسوی میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی ہے 622 عیسوی میں۔ کب ہجرت فرمائی؟ اور 632 عیسوی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا۔ مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی آپ نے سن لی، پڑھ لی، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اتنا تو حق ہے ہم پہ، ہمارے نبی کا، ہم روزانہ سیرت کو ٹائم دیا کریں، ہم روزانہ سیرت کو پڑھا کریں۔ سیرت پر بے شمار کتابیں، لیکن چند ایک کتابیں جو عوام کے لیے بڑی آسان ہیں، اس میں ایک سیرت المصطفیٰ ہے، مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے، اور روزانہ ایک صفحہ سیرت سے پڑھنا چاہیے۔ اس سے نبی سے محبت میں اضافہ ہوگا، اس سے یہ بھی اندازہ ہوگا کہ ہمارے نبی کی زندگی کیسی تھی۔ ہمارا کل علم سیرت کے حوالے سے، یا تو ہمیں کچھ ولادت کے واقعات کا پتہ ہے،
یا تھوڑے سے موٹے موٹے واقعات کا پتہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سیرت ساری آتی ہے. اور انسان کے لیے اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہوتی کہ انسان یہ سمجھے کہ مجھے آتا ہے اور حقیقت میں اس کو علم نہ ہو. اور یہ بھی بڑا علم ہے کہ بندے کو یہ پتا ہو کہ مجھے نہیں آتا، یہ آدمی کو پتا ہو کہ مجھے نہیں آتا، یہ بھی علم ہے. اس کو پھر بھی سیکھنے کی توفیق اللہ دیں گے. اور جس کو آتا نہیں ہے اور وہ کیا سمجھتا ہے کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے، آتا نہیں ہے اس کو اور کیا کہتا ہے کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے، تو وہ تو بیچارہ مارا گیا اسی چکر میں، اسی دھوکے میں. تو نبوت کی جو مکی زندگی ہے اس کے 13 سال ہم نے سنے اور پڑھے. اب یہ مدنی زندگی کے جو 10 سال ہیں اس میں سے بھی کتنے سال گزر گئے؟ 8 سال. اب یہ جو مدنی زندگی کا 8واں سال ہے جس کو ہم بولتے ہیں ہجرت کا 8واں سال، اس میں فتح مکہ بھی ہوا. یہ عظیم الشان فتح اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں عطا فرمائی. فتح مکہ در حقیقت یہ ذریعہ بنا، پیش خیمہ بنا سارے عالم عرب کو فتح کرنے کا. پھر سارا عرب مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، سارا حجاز مقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا. اسی مدنی زندگی کے 8ویں سال، ہجرت کے 8ویں سال، فتح مکہ کے ٹھیک 18 دن کے بعد، فتح مکہ کے کتنے دنوں بعد غزوہ حنین ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ غزوہ حنین. کیا نام ہے غزوے کا؟ حنین. قرآن میں اس کا ذکر ہے. ابھی میں نے جو آیات تلاوت کی ہیں، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. پورے اس غزوے کو اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں میں سمیٹ کے بیان کر دی ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. یہ غزوہ حنین ہوا کیوں؟ حنین کون سی جگہ ہے اور حنین میں کون سے اہم واقعات پیش آئے؟ یہ میرے اور آپ کے لیے اس میں بڑا ہی سبق ہے. اگر آپ حضرات کی توجہ ہوئی تو سیرت النبی کا یہ جو پہلو ہے جس کا تعلق حنین کے ساتھ ہے، بڑا ایمان افروز ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ فتح کر لیا، رمضان کے مہینے میں مکہ فتح ہوا، بہت بڑی فتح تھی. تو یہ مکہ سے طائف کی طرف جائیں تو مکہ اور طائف کے درمیان یہ وادی آتی ہے. اس وادی کا نام حنین ہے. اس وادی کا نام کیا ہے؟ حنین. یہ بڑی خوبصورت وادی چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھری ہوئی ہے اور وہاں پانی بھی ہے، سبزہ بھی ہے. مکہ اور طائف کے درمیان، مکہ سے طائف کتنا دور ہے؟ 60 کلومیٹر. اور یہ مکہ اور طائف کے درمیان وادی حنین ہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح کر لیا تو یہ 2-3 بڑے قبیلے جن کو عرب میں قریش کے بعد سب سے بڑا مانا جاتا تھا، عربوں میں سب سے زیادہ زور آور قبیلہ قریش کا قبیلہ تھا، ان سے تگڑا کوئی نہیں تھا. اب قریش جب سر نگو ہو گئے، مکہ میں وہ سر نگو ہوئے، تو اس کے بعد یہ جو قریش کے بعد ٹکر کے قبیلے تھے، ایک بنو حوازن، ایک بنو ثقیف. عربوں میں قریش کے بعد اگر کوئی قبیلے کا نام لیا جاتا تھا زور آوری میں، جنگ کے اندر، قریش کے بعد اگر کسی کا نمبر آتا تھا تو کس کا آتا تھا؟ بنو حوازن کا. کس کا آتا تھا؟ بنو حوازن کا آتا تھا. اور بنو ثقیف یہ طائف میں رہتے تھے، اور بنو حوازن اور طائف کے یہ بنو ثقیف یہ قبیلے آپس میں ہمسائے تھے. تو بنو حوازن کا جو سردار تھا عروہ بن مسعود ثقفی، یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ شام کی طرف گئے ہوئے تھے. اور یہاں پہ بنو حوازن کا جو ان کا قائم مقام تھا اس کا نام تھا عوف ابن مالک. نوجوان تھا، 24 سال اس کی عمر، اور ہے بھی بڑا بہادر اور دلیر آدمی تھا. اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ یہ موقع ہے قریشیوں پہ اپنی دھات بٹھانے کا. کہ آج قریشی دب گئے، ہمیں موقع مل گئے، ہم مل کے مسلمانوں کو شکست دے کے مکہ سے نکالیں تاکہ پورے عرب میں قریش کی جگہ ہماری دھات بیٹھ جائے. یہ عصبیت ہوتی ہے، بڑی گندی چیز ہوتی ہے عصبیت. یہ عصبیت سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے انسان کے ہدایت قبول کرنے میں. خواہ وہ زبان کی عصبیت ہو جائے، خواہ وہ برادری کی عصبیت ہو، خواہ وہ مسلک کی عصبیت ہو. عصبیت کہتے ہیں کہ میں نے ہر اس بات کا دفاع کرنا ہے
جو میری برادری کا مسئلہ ہے، خواہ وہ غلط ہے یا صحیح ہے، خواہ وہ صحیح ہے خواہ وہ غلط ہے، میں نے اپنی برادری کا ساتھ دینا ہے، میں نے اپنے قبیلے کا ساتھ دینا ہے، میں نے اپنی مسلک کا ساتھ دینا ہے، یا آج کے میں لب و لہجے میں بولوں، میں نے اپنی سیاسی جماعت کا ساتھ دینا ہے، خواہ وہ ٹھیک ہے یا غلط، میں نے اپنے مسلک کا ساتھ دینا ہے، خواہ وہ اس مسئلے میں صحیح ہے یا کہ غلط ہے۔ یہ عصبیت ہے کہ انسان اس وجہ سے کھڑا ہو جائے اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے قبیلے، اپنی سیاسی پارٹی کے ساتھ، کیونکہ میرا تعلق اس پارٹی کے ساتھ ہے، اب یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ یہ چیز عصبیت، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بدبودار نعرہ ہے، عصبیت کا نعرہ، تعصب کرنا کسی بات میں، تعصب اسی کو کہتے ہیں۔ تو یہ بنو حوازن کا سردار عصبیت میں مارا گیا، اس نے کہا موقع ہے، اس وقت قریش پٹ گئے، ہم کیا کریں، مقابلہ کرتے ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ملی کہ یہ بنو حوازن کے جو قبیلے کے لوگ ہیں نا، یہ عوف ابن مالک کی قیادت میں مکہ پہ مسلمانوں پہ حملہ آور ہونے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، بلکہ کوش کر بیٹھے ہیں، نکل پڑے ہیں اپنے علاقوں سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً لشکر ترتیب دیا اور یہ لشکر روانہ ہوا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینہ سے کتنے صحابہ چلے تھے؟ 10,000۔ جزاک اللہ۔ کتنے چلے تھے؟ 10,000 تو حضور کے ساتھ آئے تھے، 10,000 تو حضور کے ساتھ آئے تھے، اور 2,000 جب حضور مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے تو ارد گرد کے قبیلے خود مکہ والوں مسلمان ہوئے، تو 2,000 کے قریب مسلمان مکہ مکرمہ میں ہوئے، تو ٹوٹل تعداد کتنی ہوگی؟ 12,000 کا لشکر لے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے نکلے ہیں، اور دشمن کی تعداد کتنی ہے؟ 20,000۔ کتنی تعداد تھی؟ 20,000 دشمن کی تعداد ہے، اور ادھر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے نکلے ہیں تو کچھ اسلحے کی کمی تھی، تو صفوان ابن امیہ جس نے بھی مہلت مانگی ہوئی تھی فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ مجھے 3 ماہ کی مہلت دیں، میں غور و فکر کروں گا، مجھے ابھی شرح صدر نہیں ہو رہا اسلام کے بارے میں، یہ مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے پاس اسلحے کے ذخائر تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے 100 زریں ادھار مانگی۔ اس سے یہ معلوم ہوا اس بات سے کافر کے مقابلے میں کافر سے مدد لینا جائز ہے۔ مسلمان کے لیے کافر کے مقابلے میں کافر سے مدد لینا کیا ہے بھائی؟ جائز ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کیونکہ یہ بنو حوازن سے جب لڑنے جا رہے ہیں حنین کے موقع پر، تو حضور نے کس سے سرے لیے؟ صفوان ابن امیہ سے۔ ذرا ساتھ ساتھ بولیں گے تو مجھے ذرا بات کرنے میں آسانی ہوگی، مجھے یہ پتہ چلے گا کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے۔ تو صفوان ابن امیہ کون تھا جس نے حضور سے کیا لی تھی بھائی؟ بولتے نہیں یار، مہلت لی تھی نا، کبھی مجھے اسلام قبول نہیں کرنا، مجھے بھی شرح صدر نہیں ہوا، 3 ماہ کی مہلت لی۔ حضور نے اسے کیا کہا کہ تیرے پاس اسلحے کے ذخائر ہیں، 100 زریں مجھے ادھار دے دیں۔ اس نے دی، اور حضور نے فرمایا میں بالکل دیانتداری کے ساتھ واپس کروں گا۔ اور ایک اور کافر سردار تھا مکہ کا بہت بڑا رئیس، اس سے 1,000 درہم ادھار لیے، کیونکہ آگے مکہ سے آگے لڑنے کا تو ارادہ نہیں تھا، یہ تو اچانک جنگ پڑ گئی۔ اور یاد رکھیے گا تاریخ اسلام میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ آخری جنگ ہے جو بالفعل کافروں سے لڑی گئی ہے۔ غزوہ حنین یہ آخری جنگ ہے جس میں باقاعدہ کافروں سے ٹاکرا ہوا ہے، لڑائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد غزوہ تبوک ہوا ہے، لیکن تبوک کے میدان میں لڑائی رومیوں کے ساتھ اس کا موقع ہی نہیں بنا، لڑائی نہیں ہوئی۔ غزوہ حنین آخری جنگ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، آخری جنگ جس میں بالفعل کافروں سے کیا ہوا ہے؟ لڑائی ہوئی ہے، ٹکراؤ ہوا ہے۔ حضور نکلے ہیں، حضرت خالد ابن ولید ایک دستے کے سردار تھے، ایک لشکر کا حصہ خالد ابن ولید کے سپرد تھا۔ حضرت خالد ابن ولید سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رستے میں وہ جو عزا ہے نا، یہ جو کافروں کا سب سے مشہور بت، اس کو ذرا توڑتے ہوئے جانا ہے، اس کو ختم کرتے ہوئے جانا ہے۔ تو خالد ابن ولید کو رستے سے اس طرف تشکیل کر دی۔ تو خالد ابن ولید جب گئے ادھر عزا کو توڑ کے آئے ہیں، وہ بت بنا ہوا تھا، ڈیریاں بنی ہوئی تھیں، پتھروں کے کچھ بت بنے ہوئے تھے، توڑ کے آگے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ میں عزا کو، یہ وہی عزا ہے جس کا ذکر ابو سفیان نے غزوہ احد کے موقع پر کیا تھا، جنگ کے بعد کا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے۔ یہ مشرکین مکہ کو نا عزا پہ بڑا ناز تھا، تو ابو سفیان نے اسی کا نام لیا، لنا عزا، ہمارا عزا ہے، ولا عزا لکم، تمہارا کوئی عزا نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا عمر سے جواب دو اس کو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا مولا اللہ نہیں ہے۔ اس عزا پہ عرب کے لوگوں کو بڑا ناز تھا۔ حضرت خالد ابن ولید اس کو گرا کے جب آئے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ میں اس کو گرایا ہوں، میں اس کو تو نہیں گرا کے آئے، تو کام پورا کر کے نہیں آئے، جاؤ واپس۔ حضرت خالد ابن ولید دوبارہ گئے، اور جب وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہ ایک عورت کو دیکھا، بڑی سیاہ شکل اور لمبے لمبے بال، اور اس کے سر پہ بھی مٹی، اس کے چہرے پہ بھی مٹی، اور بگڑی ہوئی اس کی شکل۔ اور وہ کہہ رہی تھی، اپنے منہ سے آوازیں نکال رہی تھی، عزا مدد کرو، عزا مدد کرو، عزا کا دشمن تباہ و برباد ہو جائے گا، ستیہ ناش ہو جائے گا جس نے عزا کو تباہ کیا۔ تو حضرت خالد ابن ولید نے جا کے اس عورت پہ وار کیا، تلوار سے 2 ٹکڑے کر دیے۔ جب واپس آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے، ہاں اب تم عزا کو ہلاک کر کے آئے ہو۔ وہ جنیہ عورت تھی، کون سی عورت تھی؟ جنیہ۔ اور یاد رکھیے گا، شیطان جو مسلمانوں کے عقیدے پہ حملہ کرتے ہیں وہ اس راستے سے بھی کرتے ہیں کہ جو شیاطین قسم کے جن ہوتے ہیں ان کو کمزور ایمان والوں کے پیچھے لگا دے گا، اور ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے گا، کہے گا فلاں مزار پہ چلے جاؤ، 3 راتیں وہاں پہ نظر مانو تو تمہارا کام وہ مزار والا کر دے گا۔ وہ اسی طرح وہاں پہ جاتا ہے، اس کے دل میں وسوسہ آتا ہے بہت زیادہ شدت کے ساتھ، وہ 3 دن وہاں نظر مانتا ہے، وہاں پہ رہتا ہے، بعد میں وہیں سے شیطان آواز نکال دیتا ہے، یہ حدیث میں آتا ہے، جاؤ تمہارا کام ہو گیا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قبر والے سے آواز آئی اور قبر والے نے میرا کام کر دیا۔ اور کمزور ایمان والے پہ اس سے بڑا حملہ کوئی نہیں ہوتا۔ پھر اس کو کسی کی تقریر سمجھ نہیں آتی، پھر اس کو یہ جملے سمجھ نہیں آتے کہ اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، وہ کہتا ہے مینوں ابھی آواز آئی ہے قبر۔ ایسے اس کے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈالے گا، جاؤ، وہ کسی اسی مزار پہ بیٹھا ہوگا اور اس کے دل میں یہ شیطان جنات کے ذریعے وسوسہ ڈالے گا کہ جاؤ رستے میں تمہیں بکری ملے گی۔ وہ چل پڑتا ہے، رستے میں بکری، وہی جن جو ہوتا ہے وہ بکری کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ابھی جنات کو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات تلبیس ابلیس میں علامہ جوزی نے لکھے، پڑھنی چاہیے۔ آج کے زمانے میں کیونکہ دجالی زمانے، دجالی دور ہے، اور مسلمانوں کے ایمان پہ سب سے زیادہ حملہ دجالی فطروں سے ہونا ہے، اور دجال جو ہے وہ مسلمانوں کے ایمان پہ حملہ کرے گا۔ اور دجال کسے کہتے ہیں؟ دجال کا معنی اردو میں پتہ کیا ہے؟ فراڈیا۔ دجال کا معنی کیا ہے؟ فراڈیا اور جھوٹا۔ آدمی جھوٹا بھی ہو اور فراڈیا بھی ہو تو اس کا نقصان ڈبل ہو جاتا ہے، وہ فراڈیا بھی ہوگا اور کیا ہوگا؟ جھوٹا بھی ہوگا، اور یہی ہے۔ تو پھر حضرت خالد ابن ولید کو رسول پاک نے فرمایا کہ ہاں اب تم عزا کو ختم کر کے آئے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، اور وہاں سے دشمن نکلا، عوف ابن مالک، یہ اس لشکر کا سردار تھا، نوجوان تھا، 24 سال عمر تھی، اور بنو حوازن کا ایک بوڑھا آدمی تھا، درید اس کا نام تھا، درید، اس کی 120 سال عمر تھی، بوڑھا، اور جوانی اس کی گزری تھی لڑائیوں کے اندر، سمجھدار اتنا تھا، 120 سال کی عمر میں بھی اس کی رائے کو مانا جاتا تھا، عقل کو مانا جاتا تھا۔ تو عوف ابن مالک نے کہا کہ یہ آخری موقع ہے ہمارے پاس مسلمانوں سے لڑنے کا، اس کے بعد ہم پھر مسلمانوں سے اگر ہار گئے تو کبھی زندگی میں لڑ نہیں سکیں گے، لہٰذا اپنے مال، اپنی عورتیں، اپنے بچے جنگ میں ساتھ لے جاؤ، تاکہ یہ مال اور یہ عورتیں اور یہ بچے مجھے اور تمہیں جنگ سے بھاگنے نہ دیں۔ جب ہم بھاگنے لگیں گے تو یہ بچے آڑے آ جائیں گے، یہ عورتیں آڑے آ جائیں گی، یہ مال آڑے آ جائے گا۔ ہے تو بہادر تھا لیکن بے وقوف بہت زیادہ تھا۔ تو یہ بوڑھے آدمی نے اس کو سمجھایا کہ جنگ میں عورتوں کو ساتھ لے جانا ساری کی ساری عورتوں کو ٹھیک نہیں ہے، سارے بچوں کو لے جانا ٹھیک نہیں ہے، مال کو لے جانا ٹھیک نہیں ہے، ان کو کہیں پیچھے لے جاؤ، جب اکھڑتے ہیں نا قدم تو پھر بچے بھی نہیں روک سکتے، جب جنگ سے قدم اکھڑتے ہیں نا پھر عورتیں بھی نہیں روک سکتی، تمہاری بیوقوفی ہے۔ تو ابن مالک کہنے لگا نہیں تو بڈھا ہے، بزدل ہو گیا ہے، تیری عقل بھی بوڑھی ہو گئی ہے،
وہ جوش میں تھا، اس نے بات نہیں مانی، اور اب وہ قوم تقسیم ہونے لگی، آدھے بوڑھے کے ساتھ اور آدھے جوان کے ساتھ۔ تو یہ جوان کہنے لگا عوف ابن مالک کہ اگر تم لوگوں نے میری بات نہ مانی اور بچے ساتھ نہ لیے، عورتیں ساتھ نہ لی، مال ساتھ نہ لیا، تو میں خودکشی کر لوں گا۔ میں کیا کر لوں گا؟ جو تو کہنا ایموشنل بلیک میلنگ کی، جذباتی ماحول بنایا، تو ساری قوم ساتھ ہو گئی۔ اب جب ساری قوم ساتھ آئی، حنین نامی وادی میں یہ لشکر نے پڑاؤ ڈالا، ادھر سے حضور علیہ السلام کتنے ہزار کا لشکر لے کے نکلے؟ دشمن کا لشکر کتنے؟ 20,000، 12,000 کا لشکر۔ جب کچھ صحابہ نے، مسلمانوں کی یہ تعداد پہلے کبھی بھی جنگ میں نہیں ہوئی تھی، تو ایک دم کسی کے منہ سے نکلا کہ آج تو کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتا، آج تو کوئی ہمیں شکست نہیں دے سکتا، ہمارا آج اسلحہ، آج ہمارا زور، اس سے پہلے مسلمان تعداد میں کتنے کم ہوتے تھے اور اپنے سے ہزاروں گنا زیادہ طاقتور کافروں کو شکست دے دیا کرتے تھے، اور آج تو ہماری تعداد بھی 12,000 ہے۔ اس سے پہلے کبھی مسلمانوں کی اتنی تعداد کسی لشکر میں ہوئی بھی نہیں تھی۔ اب یہ جملہ جو نکلا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ پھر، کیونکہ حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کی جو حسنات الابرار ہوتے ہیں نا، وہ سیئات المقربین، نیک لوگوں کی جو نیکیاں وہ اللہ کے مقرب بندوں کی وہ برائیاں ہوتی ہیں۔ اس جملے کو سمجھانا ذرا مشکل ہے کہ میرے اور آپ کے لیے جو گناہ نہیں ہے نا، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ کی نظر میں وہ بھی گناہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ اور امت مسلمہ کو پیغام دینا تھا کہ مسلمان جب بھی لڑے گا، اگر اس کا بھروسہ ٹیکنالوجی اور مادیت پہ ہوگا تو کبھی بھی جیت نہیں سکے گا۔ ہاں، اگر وہ ٹیکنالوجی اور مادیت کے باوجود بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرے گا تو اللہ کی مدد ساتھ آئے گی۔ کہ مسلمان جو ہے نا، وہ ٹیکنالوجی کے زور پہ نہیں لڑتا، مادیت کے زور پہ نہیں لڑتا، وہ رب کے بھروسے پہ لڑتا ہے۔ اور رب پہ بھروسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسباب کو اختیار نہ کیا جائے۔ یاد رکھنا، توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسباب کو چھوڑ دیا جائے، توکل کا مطلب یہ ہے اسباب اختیار کرو، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پہ، بھروسہ ٹینک پہ نہیں ہے، بھروسہ طیاروں پہ نہیں ہے، بھروسہ ایٹم پہ نہیں ہے، بھروسہ کس پہ؟ اللہ کی ذات پہ، جو آپ کے بس میں ہے۔ اور اب تو یہ بات میرے اور آپ کے لیے سمجھنا مشکل بھی نہیں ہے، قریب میں اللہ نے دکھایا ہے، ہمسایہ ملک میں اللہ نے دکھایا ہے کہ اللہ نے کیسے 44 ملکوں کی فوجوں کو ان فقیروں اور خدامست لوگوں کے ہاتھوں میں ذلیل کیے کہ وہاں مقابلہ ہی نہیں تھا، لیکن بھروسہ تھا۔ ایمان اور مادیت کی سب سے بڑی جنگ لڑی گئی ہے، تاریخ میں اس کی مثال دینا مشکل ہے، بات اور طرف نہ چلی جائے۔ وہ جملہ نکلنا تھا جب اگلے دن گمسان کا رن پڑے، پہلے ہی حملے میں جب مسلمانوں نے حملہ کیے تو ایک دم دشمن پیچھے کو بھاگے، اور جب دشمن پیچھے کو بھاگے تو مسلمان آگے بڑھے اور مال غنیمت کو جمع کرنا شروع کیے۔ دشمن نے ایک چال چلی ہوئی تھی اور اپنے بہت سارے تیر اندازوں کو وہاں غاروں میں، گھاٹیوں میں، پہاڑوں کی چوٹیوں میں چھپایا ہوا تھا۔ جب مسلمان آگے بڑھے اور وادیوں، گھاٹیوں اور چوٹیوں میں پہنچے، اوپر سے دشمن نے زوردار تیر اندازی شروع کر دی تو ایک بھگدڑ مچی ہے، اور وہاں سے مسلمان تتر بتر ہوئے، منتشر ہو گئے، ایک دم پانسا پلٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں ذکر کیا ہے، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تمہیں کثرت نے دھوکے میں ڈال دیا، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تعداد کی کثرت میں تمہیں ناز ہو گیا، فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین، پھر تمہارے قدم اکھڑ گئے۔ جب قدم اکھڑے ہیں نا تو اس وقت حضور کے قریب صرف 80 افراد رہ گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 20 افراد باقی رہ گئے، باقی سارے اکھڑ گئے۔ ان 20 میں حضرت علی بھی تھے، عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے، حضرت عباس بھی تھے، اسامہ ابن زید بھی تھے۔ انہوں نے حضور کو گھیرے میں لے لیا۔ حضور علیہ السلام اس لمحے میں نازک موقع پہ اپنے خچر اور گھوڑے پہ سوار ہیں اور ایک ہی الفاظ زبان سے جاری ہیں، انا النبی لا کذب، انا النبی لا کذب، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ ارے کہاں جا رہے ہو؟ عباس سے کہا ان کو آواز لگاؤ، ان درخت والوں کو بلاؤ۔ حضرت عباس کی آواز بھی زوردار تھی، قد بھی لمبا تھا، اتنا قد کے گھوڑے پہ سوار ہوتے تو پاؤں نیچے زمین پہ لگتے، تو زور سے آواز لگائی، اے انصاریو پلٹ آؤ محمد رسول اللہ کی طرف، اے درخت کے نیچے بیعت کرنے والو آؤ، کہاں جا رہے ہو؟
واپس پلٹو محمد رسول اللہ کی طرف، یہ آواز نکلنی تھی۔ جس کے کان میں یہ آواز پڑی ہے وہ ایسا پلٹا ہے، اگر گھوڑا پلٹنے میں دیر لگی ہے، وہ گھوڑے سے اس نے اتر کے واپس حضور کی طرف آیا ہے۔ کہ اونٹ پہ سوار تھا، اس کو اونٹ موڑنے میں دیر لگی ہے تو وہ مڑ کے واپس حضور کی طرف آیا ہے، اس نے اونٹ سے چھلانگ لگائی ہے، اور سارا کا سارا مجمع صحابہ کا حضور کے گرد جمع ہو گیا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ہاتھ میں مٹھی بھر ریت لی ہے اور پھینکی ہے دشمن کی طرف، اور وہ ہر ایک کے آنکھوں میں ایسی گئی ہے کہ نظر کسی کو نہیں آیا۔ اور اس کے بعد مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے ایسا سکون نازل کیا، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا۔ اللہ نے اسی لمحے جب یہ آواز حضرت عباس کی لوگوں کے کانوں میں پڑی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے آسمانوں سے سکینہ نازل فرمایا۔ آسمانوں سے کیا نازل کی؟ سکینہ۔ اور صحابہ اپنا مشاہدہ بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایسے بادل تھے کہ جیسے کالی چونٹیاں نہیں ہوتی، نملۃ السوداء، نملۃ السوداء کا حدیث میں لفظ ہے کالی چونٹیاں، ایسے کالی چونٹیوں کے بادل ہمارے سروں پہ آئے ہیں، اور ایک دم ہم پہ سکون نازل ہو گیا، گھبراہٹ ختم ہو گئی، موت کا خوف نکل گیا، اور پھر لڑیں اور آپس میں بھیڑیں۔ تو حضور نے جب یہ منظر دیکھا کہا کہ اب لڑائی کی آگ گرم ہوئی ہے اور اب مزہ آئے گا، اب لڑائی کی آگ گرم ہوئی، اب کیا ہوگا؟ مزہ آئے گا۔ اور حضور علیہ السلام آگے بڑھے ہیں، حضور کے خنجر کی لگام حضرت عباس کے ہاتھ میں، حضور علیہ السلام بذات خود جنگ میں شریک ہوئے۔ اسی دوران کیا معاملہ ہوا، یہاں نبی کے اخلاق بھی دیکھیں کہ ایک صحابی جب بگڑ مچی ہے نا، تو اس نے لوہے کی زیرہ پہنی ہوئی، لوہے اور بوٹ، وہ سخت قسم کے جوتے پہنے ہوئے، اس کا پاؤں حضور کے پاؤں پہ آ گیا۔ اس کا پاؤں کدھر آ گیا؟ حضور کے پاؤں پہ آیا نا، تو حضور کا پاؤں مسلا گیا، تکلیف شدید ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے ایسے ہاتھ میں حضور کی چھڑی تھی، اس کے ایسے سینے پہ ماری، اوجحتنی، تو نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، دور ہو جا، کہ تو نے میرا پاؤں مسل دیا ہے۔ اب اس کے بھی زیرہ تو لگی ہوئی تھی اس کے بھی سینے پہ، چھڑی کیا لگنی ہے، لیکن وہ دور ایک دم ہوا جب اس کو پتا چلا کہ میرا پاؤں تو حضور کے پاؤں پہ آ گیا۔ اب اس کی حالت ایسی کہ میرا کیا بنے گا، مجھ سے کتنا بڑا یہ نقصان ہو گیا۔ اور حضور علیہ السلام کے الفاظ کے دور ہو جاؤ، تم سے مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ اب وہ پریشان کہ میرا کیا فیصلہ ہوگا۔ اگلے دن خیمے سے حضور علیہ السلام نے مسلمان کو پیغام بھیجا، اسی صحابی کو اس کو بلا کے لاؤ۔ جب اس کے کان میں یہ آواز پڑی نا کہ میری طلبی ہو گئی ہے، تو اس پہ اور کب کا پہاڑ شروع ہو گئی کہ اب تو میری دنیا بھی گئی تو آخرت بھی گئی، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ قربان جائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ غزوہ حنین کے موقع پر اس صحابی کو بلایا اور اس کو قریب کیا اور کہا کہ کل اے میرے دوست، مجھ سے آپ کو چھڑی لگ گئی تھی، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو۔ حضور سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نہیں ہے، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ معافی مانگ لی۔ میرے دوستو، رمضان کا مہینہ جب آتا تھا نا، تو صحابہ پتہ کیا فرماتے تھے؟ علامہ ابن رجب نے لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لطائف المعارف میں فرماتے تھے، رمضان کی آمد سے پہلے ہم میں سے کسی میں یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ رمضان آ جائے اور میرے دل میں کسی کے لیے کدورت ہو۔ یہ کون کہتی؟ عبداللہ ابن، کہ ہم میں یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ رمضان آ جائے اور اس حال میں آئے کہ میرے دل میں کیا ہو کسی کے لیے کدورت، نفرت، کینہ یا بغض۔ کیونکہ اس حالت میں روزے بھی کام نہیں آتے، تراویح بھی کام نہیں آتی، قرآن کی تلاوت بھی کام نہیں آتی، ذکر و اذکار بھی کام۔ ہم میرے بھائیوں اس دور سے گزر رہے ہیں جب نفرتیں عام ہیں، تانا زنی عام ہے، ناراضگیاں عام ہیں، صلح کرنے والے لوگ کم ہیں، معافی مانگنے والے لوگ کم ہیں، اور اگر کوئی معافی مانگے اس کو تانے زیادہ ملتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کی حدیث یاد رکھنا، حضور علیہ السلام نے فرمایا دو آدمیوں کی لڑائی ہو جائے اور دونوں میں سے جس کی یہ کوشش ہوگی نا کہ یہ مجھ سے معافی مانگے، دونوں میں سے جس کی یہ کوشش ہوگی کہ یہ مجھ سے، اس سے بڑا ملعون کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا ملعون کوشش کیا ہونی چاہیے؟ لڑائی ہو ہی جاتی ہے، جھگڑا ہو ہی جاتا ہے کہ میں آگے بڑھ کر معافی مانگوں، میں آگے بڑھ کر معافی مانگوں۔
اور معافی بھی دیکھیں اللہ علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے حالوں کو جانتے ہیں، نفس کے مکر کو بھی جانتے ہیں۔ ہم اتنے بگڑے ہوئے معاشرے میں رہتے ہیں، بسا اوقات معافی کو بھی ہم ایک مذاق بنا لیتے ہیں۔ معافی اس طرح مانگتے ہیں جیسے کہ اگلے سے جان چھڑا رہے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، معافی ایسے مانگو ندامت آپ کے اندر ہو، شرمندگی آپ کے چہرے پہ ہو، یہ نہ ہو کہ آپ اگلے کا مذاق اڑا رہے ہو۔ اللہ تو دلوں کو جانتے ہیں نا۔ معافی ایسے نہ مانگو کہ اگلے سے جان چھڑاؤ یا اگلے کو شرمندہ کرو، نہیں، آپ کے چہرے پہ شرمندگی نظر آنی چاہیے۔ اور اللہ کی قسم عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات 9 دفعہ سنی ہے، توجہ سے سنیے گا۔ عبادہ ابن صامت کہتے ہیں یہ بات میں نے رسول پاک سے کتنی دفعہ سنی ہے؟ 9 دفعہ سنی ہے۔ حضور نے فرمایا جو شخص کسی آدمی کی ایسی غلطی کو معاف کرے جو اس کی نظر میں ناقابل معافی تھی، جو اس کی نظر میں کیا تھی؟ ناقابل معافی تھی، تو اللہ کی قسم قیامت کے دن اللہ کے نبی حوض کوثر پر صرف اس سے مصافحہ نہیں کریں گے بلکہ اس کو گلے بھی لگائیں گے۔ اس کو کہاں لگائیں گے؟ تو کون چاہتا ہے اللہ کے نبی کے گلے لگنا، اللہ کے نبی سے معانقہ کرنا؟ تو میرے بھائیوں، رمضان کا پہلا جمعہ دلوں کو صاف کرنا کام مشکل ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ، جس نے صبر کیا، وَغَفَرَ، معاف کر دیا، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ ہمت والوں کا کام ہے۔ یہ ہمت والا جو کام کرے گا نا تو اللہ کا نبی بھی تو اس کا مول لگا رہے ہیں نا، اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ اور خود حضور علیہ السلام نے فرمایا جو کسی انسان کی ایسی غلطی معاف کرے جو اس کی نظر میں ناقابل معافی ہے تو اللہ اس کی وہ غلطی معاف کرے گا قیامت کے دن جو اللہ کی نگاہ میں ناقابل معافی ہے، جو اللہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ ناقابل معافی ہے۔ تو صحابی کو کیا کہا حضور نے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے چھڑی ماری، تو مجھے کیا کر دی؟ یہ چیپٹر یہ امت بھول گئی ہے۔ عبادات میں پھر بھی نظر آتے ہیں، اخلاق اور معاملات بالکل ہمارے گم ہو گئے۔ یہ سمجھو میرے بھائی، غیبت کرنا اور غیبت سننا ایسے ہی ہے جیسے زہر کھانا، جیسے اپنے بھائی کا مردار کھانا ہے اور کسی کی عزت کو اچھالنا۔ رمضان کے مہینے میں بھی ہمیں تو فرصت نہیں ہے طریقے عدم اعتماد سے، ہم نے ہمارا رمضان ضائع کر دیا۔ ایک ہی خبر ہر گھنٹے بعد سن رہے ہیں، ایک ہی خبر ہر گھنٹے بعد سن رہے ہیں۔ وہ جیسے سبق نہیں یاد کراتے، اتنا کہ بھی قرآن سنے تو اللہ کی قسم رمضان قیمتی بن جائے، بندے کی سر تب شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ایک ہی خبر ہے نا، وہ ہر گھنٹے کے بعد ہیڈ لائنز آتی ہیں، ہر گھنٹے بعد سنتے ہیں، ہر گھنٹے بعد سنتے ہیں، ہر گھنٹے بعد سنتے ہیں، نہیں تھکتے۔ مومن کی شان یہ نہیں ہے، مومن کی شان تو نیکی کی بات سننے سے اکتاتا نہیں ہے، قرآن سننے سے تھکتا نہیں ہے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم ہے تو مسلمان ہیں نا، الحمدللہ سب مسلمان ہیں، بولتے نہیں بھائی، ہم تو نہیں نہ تھکتے قرآن سننے سے۔ تراویح میں ہماری حالت تو اللہ کرے ویسی ہو جائے جیسا شوق ہمارا طریقہ عدم اعتماد کے حوالے سے، پورا ملک اس معاملے میں ایسا پڑا ہوا ہے کہ جیسے اس کے علاوہ مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ خدا کے لیے رمضان میں جتنا بھی ہو سکتا ہے کم سے کم میڈیا کے سامنے بیٹھے، کم سے کم میڈیا کے سامنے بیٹھے، رمضان کو قیمتی بنا لیں۔ یہ حنین کی جنگ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور اتنا مال غنیمت آیا، 20,000 اونٹ۔ کتنے اونٹ آئے؟ 40,000 بکریاں، 40,000 اور 24,000 اوقیہ چاندی، آج کے کروڑوں پہ بنتے۔ اور قیدیوں کی تعداد کتنی تھی؟ 6,000۔ کتنی تعداد تھی قیدیوں کی؟ بکریاں کتنی؟ 40,000۔ اونٹ کتنے؟ 20,000۔ اور قیدی کتنے؟ عوف بن مالک کو سمجھایا تھا اس نے بوڑھے نے کہ بچے نہ لے جاؤ، ہاں یہ مال نہ لے جاؤ، وہ مانا نہیں، خود تو بھاگ گیا۔ اچھا وہ موقع سے فرار ہو گیا، وہ موقع سے۔ اور یہ جو بوڑھا آدمی تھا نا یہ بھی وہاں سے بھاگا، اور کیونکہ یہ شریر تھا، شرارت کرنے والا تھا، یہ بعد میں حضرت ابو عامر اشعری کے ہاتھ لگا اور حضرت ابو عامر اشعری کے ہاتھوں یہ قتل ہوا۔ تو جب یہ قتل ہوا نا یہ بوڑھا، تو اس کا بیٹا وہ پیچھے طاق میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے ابو عامر اشعری کو زور سے تیر مارا، حضرت ابو عامر اشعری کے ادھر سینے پہ لگائے تو ادھر ہی گر گئے۔ ابو عامر اشعری کے جو تھے نا چچا حضرت موسیٰ اشعری، بہت بڑے صحابی ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ادھر تھے۔ یہ واپسی پہ جب یہ بھاگے ہیں نا حنین سے بنو حوازن کے قبیلے والے، تو تعاقب میں حضور نے ابو عامر اشعری کو بھیجا تھا کہ جاؤ ان کو پکڑ کے لاؤ۔ تو جب تیر لگا سینے پہ ادھر ہی بیٹھ گئے، تو ان کے چچا نے وہ تیر ان کے سینے سے جب نکالا تو ایک دم خون کے فوارے باہر نکلے
اور وہ کہتے ہیں کہ سارا کا سارا خون جب باہر نکلا پھر وہاں سے پانی نکلنا شروع ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرا چچا بچنے والا نہیں ہے. تو میں نے کہا تجھے تیر مارا کس نے؟ کہا کہ وہ اس نے مارا ہے. اب اس بوڑھے کا بیٹا مار کے بھاگ رہا تھا, انہوں نے وہیں سے اس کو تیر مارا, اتنے زور سے مارا کہ وہیں گرا اور وہیں واصل جہنم ہوا. اور انہوں نے آ کے کہا کہ میں نے آپ کا بدلہ لے لیا, میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے. تو ان پہ بھی آخری وقت نظر آ گیا تھا, خون جتنا بہہ گیا تھا. کہا کہ میرا سلام میرے نبی کو کہنا, میرا سلام میرے نبی کو کہنا. کیا لوگ تھے اللہ کی قسم, کیا صحابہ کا ایمان تھا. جان جا رہی ہے, نبی کے علاوہ ذہن میں کچھ آ ہی نہیں رہا. ایک ہم میں کہ ہمارے لیے نماز پڑھنا مشکل ہے, داڑھی رکھنا مشکل ہے, رمضان کے روزے رکھنا مشکل ہے, اور ایک وہ لوگ ہیں جان جا رہی ہے اور کیا کہہ رہے ہیں, میرے نبی کو میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ میں نے آپ کے حکم کو پورا کیا ہے اور دشمنوں کو پکڑا ہے اور دشمنوں پہ فتح پائی ہے. اور تیسرا یہ کہنا میرے نبی کو, میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیں, میرے لیے کیا کر دیں, مغفرت کی دعا کر دیں. کہ جان اللہ کے نام پہ دے کے جس دشت سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ جان دے کے بھی کہتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے, اور ہم سب کچھ نہ کر کے بھی کہتے ہیں کہ ہم بخشائے. میرے دوستو, واپس آ جاؤ اسلام کی طرف, واپس آ جاؤ دین کی طرف, اور ہم اس رمضان کو قیمتی بنا لیں اور اپنے دلوں کو صاف کریں اور نبی کی زندگی کو پڑھیں. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا پیغام یہ ہے, عاجزی کے ساتھ زندگی گزارو. اللہ عزتیں دیں, دولت دیں, شہرت دیں, عہدہ دیں, تو سریہ اپنی گردن پہ نہ ڈالنا, عاجزی اختیار کرنا, یہی تقویٰ ہے. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ روزے کا مقصد تقویٰ ہے نا. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اپنی تنہائیوں میں حضرت ابو بکر سے کسی نے پوچھا تقویٰ کسے کہتے ہیں, توجہ میری طرف, کہا تقویٰ کہتے ہیں اپنی تنہائیوں کو گناہوں سے پاک کرنا. اپنی تنہائیوں کو کسے کرنا؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بقیہ گفتگو غزوہ حنین کی